جی ویلکم بیک ناظرین. اور آج میر صاحب جو ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں ارسلان افتخار کیس کے حوالے سے, اور مزید ملک ریاض کی پریس کانفرنس پر ہم بات کریں گے. میر صاحب, جیسے آپ عدالتی کارروائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ملک ریاض نے پریس کانفرنس بھی کی اور قرآن پاک اٹھا کر اس نے کچھ الزامات لگائے, کچھ اہم انکشافات بھی کیے, جس میں چیف جسٹس سے رات کے اندھیرے میں ملاقاتوں کا ذکر بھی تھا, اور بھی بہت سارے الزامات ہیں. کیا سمجھتے ہیں اس پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, یا آنے جو ملکی اور خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے اس کا کیا اس پر امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت ڈیسپریٹ فائٹ ہے جو وہ لڑ رہے ہیں, اور صاف یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف عدلیہ کے خلاف جنگ ہے. اور وہ کہتے ہیں جی مجھے کسی نے کہا میرے ساتھ خدا ہے اور کوئی نہیں ہے, اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آصف زرداری صاحب سے کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں کرو یہ بات. اور یہ بات بھی احمد خلیل کے حوالے سے ثابت ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ان کے گہرے روابط ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے روابط کس سے نہیں ہے جی, یہ شریف برادران سے ہے, ان سے ہے, اس طرح چیف جسٹس سے بھی ہوں گے. کسی زمانے میں جب موومنٹ چل رہی تھی بس انہوں نے قرآن اٹھا کے کہا کہ رات کے اندھیرے میں کتنی بار ملا ہوں, یہ بتائیں. یہ سوال کیا بلکہ ہاں, یعنی لگتا یہ کہ جیسے چیف جسٹس کے طور پہ ملے. جب وہ معزول تھے, معطل تھے, اس وقت کتنے لوگ تھے جو ان کو ملا کرتے تھے. کسی نے کہا بھی آج کے بھی اس زمانے میں یہ ملا کرتے تھے, اس زمانے میں ملنے گئے ہوں گے, کچھ پیغام لے کے گئے ہوں گے, ادھر سے لے کے گئے ہوں گے, ادھر سے لے کے گئے ہوں گے. مشرف کا بھی پیغام لے کے گئے ہوں گے, مشرف کے بھی یہ فرنٹ مین تھے, سبھی کے تو رہے ہیں یہی. یعنی اس طرح کا آدمی پہلی بار اس لیول پہ آ کے ایکسپوز ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ میرا تو کیریئر ختم ہو گیا, میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی مجھ پہ اعتبار کرے گا. بھی کون اعتبار کرے گا جب آپ پتہ چلے گا کہ آپ ایک ایک چیز کا ریکارڈ بھی رکھتے ہو. یعنی کہ آپ نے سبھی کو پیسے بانٹے, رشوت دی میں نہیں کہتا, پیسے بانٹے اور اس کا ریکارڈ رکھا. ایک آدھ اینکر کا یہ معلوم ہے کہ انہوں نے ڈنڈا دے کے کہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا, اور وہ جب باہر نکلا کورٹ سے تو اس نے کہا, کسی نے کوئی کرنل اکبر کیا نام ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کو, جب باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو فلیٹ ہے دبئی کا وہ کس کا دیا ہوا ہے. تو یہ جب صورتحال اتنی اس طرح کی بن جائے تو اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے ہر آدمی کو oblige کیا, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد میں مزید انکشاف کروں گا. سبھی کو ڈرا رہے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے میرا کیس کیوں سنا, ان کو سننا نہیں چاہیے تھا. اور قرآن اٹھا کے انہوں نے بات کیا کی, قرآن اٹھا کے بات انہوں نے کی. اگرچہ اکرم شیخ نے بڑا کمال کا تبصرہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو تو قرآن اٹھانے کی عادت ہے. جب نواز شریف اور زرداری کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت بھی انہوں نے قرآن اٹھا کے لے آئے تھے اور کہا تھا بھائیوں کی طرح رہو, کچھ قرآن اٹھا لے آئے تھے. تو وہی صورتحال یہ ہوئی پیدا, لیکن انہوں نے قرآن اٹھایا. ذوالفقار مرزا بھی قرآن اٹھاتے رہے. یہ ایک عجیب ہماری سیاست میں بات آ گئی کہ میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ چیف جسٹس بتائیں رات کے اندھیروں میں کتنی بار ملے ہیں, اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ارسلان وہاں تھا. ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہیں, رجسٹرار بھی موجود تھا وہاں. وہ میں اس طرف آتا ہوں, وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. وہ بھی موجود تھا وہاں, کیا نام ہے ان کا, رجسٹرار بھی موجود تھا, یہی فقیر حسین صاحب. تو گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب لوگ, بھائی یہ لوگ موجود تھے, آپ شاید ابھی کسی نے کہا تبصرہ بھی کیا, اس وقت ملے ہوگے جب موومنٹ چلتی ہے. یہ صرف یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ ارسلان مجھے جانتا ہے, چیف جسٹس مجھے جانتا ہے, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں. ان کا مقصد کچھ نہیں, راحت کے اندھیروں کا ایک پورا. لیکن بہرحال بات آنی چاہیے, صاف آنی چاہیے, اور کلین تو اس میں اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایکسپوز ہونا چاہیے. اچھی بات ہے, یہ بھی نکل کے آنا چاہیے. آئندہ سے ایسے بندوں سے رابطہ کرتے ہوئے کوئی سوچے گا 100 بار کہ پتہ نہیں عزت سر عام نام ہو جائے. ہاں, دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ صاحب یہ احمد خلیل کے گھر پہ پرائم منسٹر سے ملاقات کی انہوں نے, چیف جسٹس نے. جی وہ ملاقات ان کی جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ ملاقات ان کی جو بتائی جاتی تھی ابھی 4-5-3 دن پہلے کس نے بتایا کہ ملاقات کی کہانی یہ ہے کہ احمد خلیل نے ارسلان سے کہا کہ بھائی ذرا آپ عید کے دن آؤ نا گھر میرے ذرا, اور ابو کو لیتے آؤ. اچھا. تو وہ بےچارہ ابو سے کہا, اس نے کہا کہ دوست ہے اس کا, چلو کاروباری پارٹنر بھی ہے, جو بیٹوں کی بات مانی جاتی ہے, ساتھ چلے گئے. شاید پہلے سے پلان تھا, انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی کہہ رکھا تھا کہ آپ بھی آ جائیے گا. پرائم منسٹر این اس پر موقع پہنچے, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اٹھ کے ہاتھ ملایا, کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے کہہ کے, اور چل دیے چیف جسٹس. فوٹو بنا لی ہوگی اس کی کہ ملاقات کی ہے. اب کتنی ملاقاتیں کی ہیں اس کو جس طرح چاہے بیان کر دیں. یعنی یہ بات 3-4 دن پہلے میڈیا میں آنی شروع ہو گئی تھی کہ ملاقات کا پس منظر یہ تھا, اس طرح ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے. تیسری بات انہوں نے اور کہی ہے, کیا کہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس اس کیس سے باخبر تھے. ہاں, انہوں نے کہا کہ جی ایک مشترکہ دوست نے جا کے کہا تھا,
اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے ریکارڈ نہیں دیکھنا. وہ تو ٹھیک کیا انہوں نے کہ وہ تو پھر ہو جاتا ہے جی کہ انہوں نے ریکارڈ بھی دیکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا میں نے کوئی ریکارڈ وغیرہ کو نہیں دیکھنا, اور یہ بلیک میلر آدمی ہے اور ان کو بلیک میلر کا. اب بلیک میل تو آپ کر رہے ہیں, دیکھیں نا, یہ بلیک میلنگ ہوئی نہیں تو کیا ہوئی؟ بالکل کہ آپ نے پیسے لیے تھے, میں نے آپ کو پیسے دیے تھے, آپ نے کہا تھا مقدمے ٹھیک کروں گا, آپ نے ٹھیک نہیں کیے, اور ادھر چودھری نثار میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. چودھری نثار تو نواز شریف سے لڑ پڑا تھا کہ اس کے علاقے میں یہ کہتا ہے میں 2 ارب روپیہ خرچ کر دوں گا لیکن اس کو نہیں جیتنے دوں گا جہاں عمران خان کو کھڑا کر دوں گا. اچھا ایک طرف جیسے آج عدلیہ کے حوالے سے ارسلان افتخار کو ڈسکس کیا, دوسرے پنجاب میں انہوں نے چودھری نثار کا کوئی خاص طور پر ذکر کیا, کیا وہ اصل ذکر یہی ہے کہ اسی کانسٹیٹوئنسی میں یہ کچھ کام کرتا ہے. اس نے جنگل پہ جو ہے وہ کہتا ہے جنگل پہ قبضہ کر لیا, چودھری نثار کہتا ہے اس نے سب لوگوں کو بے دخل کر کے وہاں قبضہ کر کے صاف کر کے وہاں ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کر دی ہوئی ہے. تو وہ اس پہ چڑا ہوا ہے, اور جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں چودھری نثار کو الیکٹ نہیں ہونے دوں گا جہاں میں عمران خان کو کھڑا کروں گا اور 2 ارب روپیہ لگاؤں گا. یعنی ایک تو عمران خان کو بدنام کرنے والی بات ہے, دوسرے 2 ارب لگاؤں گا. یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے جلسہ پنڈی کا تھا اس کے پیسے میں نے دیے تھے. اچھا, یہ ایک فلنتھراپسٹ جب آتے ہیں اور اس طرح پیسے بانٹتے ہیں تو سیاسی جماعتیں جو ہے نا, ہمارے ہاں اس طرح کا قانون تو نہیں بنا ہوا جس طرح امریکہ وغیرہ میں, سیاسی جماعتیں ان کو استعمال بھی کرتی ہیں, ان کے فنڈز بھی استعمال کرتی ہیں. لیکن آج انہوں نے جو رویہ اختیار کیا, خود کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں کاروبار میں نہیں رہوں گا, اب کوئی مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کرے گا. جی, یعنی کہ یہ اس سطح پہ جا پہنچے ہیں, یہ ڈیسپریٹ ہیں, کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں, اور کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو یہ بہت اونچی گیم ہے. یہ آصف زرداری یا اس تک وزیر اعظم گیلانی تک نہیں جاتی, بلکہ اس سے دور تک جاتی ہے. زیادہ میں کہہ نہیں سکتا, اس سے دور تک جاتی ہے. بالکل ناظرین, ابھی اور بھی کچھ اہم سوالات ہیں اس کیس کے حوالے سے جو ڈسکس کرنے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ارسلان افتخار کے حوالے سے کیا فیوچر پلاننگ ہو سکتی ہے, کیا نیکسٹ سٹیپ ہو سکتا ہے, کیا سمجھتے ہیں امیر صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا.